اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی قدرت سے بنایا. انہی کی پسلی سے اللہ نے اماں حوا کو پیدا کیا. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور ان دونوں کی شادی کرا کے اللہ نے پوری دنیا کو مردوں اور عورتوں سے بھر دیا. یہ کام اللہ نے کیا، ہم سب مانتے ہیں، اقرار کرتے ہیں ہاں بھائی اللہ نے ہی کیا ہے. خود بخود تو بن نہیں سکتے تھے آدم علیہ السلام. ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ خود بخود ہی کچھ ہو جائے. تو دنیا میں آج تک کوئی چیز خود بخود نہیں ہوئی ہے، تو اتنا بڑا انسان کیسے بن گیا خود بخود ہی؟ تو آدم علیہ السلام کے جو بچے ہیں، ان بچوں کو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا واقعہ بار بار سنایا ہے کہ تمہارے ابا کے ساتھ یہ ہوا تھا. آپ کو پتہ ہے نا، ہم اپنے باپ دادا سے پوچھ رہے ہوتے ہیں آپ لوگ انڈیا سے کیسے آئے، کیا ہوا تھا، ہماری قوم کیا ہے، ہمارا قبیلہ کیا ہے. ہمارے باپ دادے ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں اصل میں ہم یوں تھے، ہم آرائی ہیں، ہم پنجابی ہیں، ہم بنگالی ہیں، ہم سرائکی ہیں، پھر سرائکیوں میں 20 قومیں ہیں، اصل میں ہم وہاں سے چلے تھے، بتا رہے ہوتے ہیں نا. تو اللہ میاں بھی ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ تمہارے ابا کیا تھے اور تمہاری اماں بولو کیا تھی، بتا رہے ہوتے ہیں اللہ میاں بھی ہمیں. تو اللہ میاں ہمیں کیوں بتاتے ہیں؟ یہ بتانے کے لیے تاکہ ہمارا تاریخ سے رشتہ جڑ جائے، ماضی سے ہمارا رشتہ کنیکٹ ہو جائے، تاکہ ہم جہاں سے چلے تھے اسی رخ میں چلتے رہیں، ہماری ڈائریکشن چینج نہ ہو. آپ نے کسی کو سفر پہ بھیجا، پیسے دیے، اس کو زاد راہ دیا، کھانا دیا، بس میں بٹھا دیا، بھئی تو ایسا کر لاہور اتر جانا، پھر لاہور میں یہ فلاں جگہ بندہ ہوگا تجھے ریسیو کرنے کے لیے کھڑا ہوگا، تو پھر وہاں جانا، پھر یہ پروٹوکول تجھے وہاں ملے گا. آپ نے ابا سے زاد راہ بھی لیا، جیب خرچی بھی لی، راستے میں آپ بھول گئے کہ آپ جا کہاں رہے ہیں اور آوارہ گردی میں آپ لگ گئے. ابا فون کر کے پوچھے گا نا بیٹا تو گیا کہاں ہے؟ لاہور تو بہت دور ہے، کراچی ہی کی مثال لے لیتے ہیں. آپ کے ابا نے آپ کو بھیجا انڈے لینے کے لیے، ہے بھائی 1 درجن انڈے لے کے آپ راستے میں کہیں اور نکل گئے، گٹکے کی دکان پہ بیٹھ گئے، پان کی دکان پہ بیٹھ گئے، ڈبو کھیلنے لگے. ابا فون کر کے پوچھتا ہے نا بیٹا تجھے میں نے بھیجا کہاں تھا، تو نکل، جملہ مکمل کرے نا، تو نکل کدھر گیا ہے؟ اب آپ جواب میں کہ ابا گٹکے کی دکان پہ مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے، میں تو یہاں بیٹھا ہوا ہوں. ابا وہ ادھر چرس پیرے تھے وہاں بیٹھا ہوں میں، ایسا زبردست، آپ بھی آؤ ذرا 2-3 چھٹے لگا لو. ابا مانے گا آپ کی بات؟ ابا بولے گا کم بخت، میں نے تجھے خود بھیجا ہے، تو اپنی مرضی سے نکلتا جہاں مرضی جاتا. ابھی تو میں نے تجھے کام سے بھیجا ہے، انڈے لینے کے لیے بھیجا ہے، دہی لینے کے لیے بھیجا ہے، گھر میں مہمان آنے والے، انتظار ہو رہا ہے، تو گٹکے کی دکان پہ جا کے بیٹھ گیا، تو فلم دیکھنے چلا گیا. وجہ کیا ہے؟ آپ خود گھر سے نکلے نہیں ہیں بلکہ ابا نے آپ کو نکالا. اب آپ اپنی لوفری کے لیے نکلتے ہو اپنی مرضی سے، پھر ابا کبھی فون کر بھی لیتے ہیں کبھی نہیں بھی کر لیتے، لیکن جب ابا نے بھیجا ہے تو ابا پوچھے گا نا. دیکھو ہمارے ابا بھی آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد خود بخود دنیا میں آئے ہوتے نا، خود ہی آئے ہوتے تو ہم اپنی منمانی زندگی گزارتے، ہم سے کوئی پوچھنے والا نہ ہوتا کہ کدھر جا رہے ہو، کیا کر رہے ہو. خود ہی آئے ہوتے، ہم اپنی مرضی سے آئے ہوتے.
تو پھر ہم سے کسی کو پوچھنے کا حق نہیں تھا کہ کیا کر رہے ہو. ہم گٹکے کی دکان پہ بیٹھے, ہم پان کی دکان پہ بیٹھے, ہم ڈبو کھیلیں, ہم فلم دیکھیں, ہم جو مرضی کریں. بات یہ ہے کہ ہم آئے نہیں ہیں, ہمیں بھیجا گیا ہے. اور بچے کو جس کام کے لیے بھیجا جائے نا, تو ایسے بچوں کی بھی دو قسمیں ہیں. ایک وہ جن کو خالی ہاتھ بھیجا ابا نے, جاؤ انڈے لے کے آؤ, تم جو پیسے کماتے ہو نا انہی پیسوں سے انڈے لے آؤ, ابا نے پیسے نہیں دیے. اور ایک وہ بچہ ہے جس کی جیب ابا نے بھری ہو, انڈوں کے پیسے اس کو بولو دیوں, ڈبل روٹی کے پیسے, انڈوں کے پیسے, بریانی کے پیسے, کباب کے پیسے, جو جو مہمان آنے والے ہیں اتنے کلو گوشت یہ سب لے آنا, پیسے بھی دیے ابا نے. اور مارکیٹ آنے جانے کا کرایہ بھی دیا ابا نے, یہ لے رکشے کا کرایہ, رکشے میں جا رکشے میں آ. موبائل میں بیلنس بھی ڈلوا دیا کہ کوئی مسئلہ پڑ جائے, پیسے کم پڑ جائیں تو فون کر لینا. بلکہ اپنا کریڈٹ کارڈ بھی پکڑا دیا. ساری سہولتیں ابا نے دے کے بھیجا آپ کو, اور آپ گٹکے کی دکان میں جا کے بیٹھ گئے. اب ابا کو اور زیادہ غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ کس کی آواز آئی؟ آئے گا, بچے نے بولا ہے آئے گا. اب تو اور زیادہ غصہ آئے گا. اچھا, پیسے دے کے بھیجا, ساری سہولتیں دے کے بھیجا. پھر اس بچے کی بھی دو قسمیں. ایک وہ بچہ ہے جو گٹکے کی دکان پہ جا کے بیٹھ گیا, جو کام ذمے میں لگایا تھا وہ نہیں کر رہا, یہ بھی غلط ہے. لیکن ایک اس سے بھی نالائق ہے کہ پیسے جس کام کے لیے دیے تھے, بیلنس جس کام کے لیے ڈلوایا تھا, اس کام کے بجائے وہ پیسے کسی اور کام میں خرچ کرنا شروع کر دے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ابا نے بولا بھائی جو ایمپریس مارکیٹ ہے صدر, وہاں سے مسالے لے آ, یہ لے آ, وہ لے آ, فلانا لے آ, بریانی بنانی ہے وغیرہ وغیرہ. پیسے بھی دیے, رکشے کا کرایہ بھی دیا, آپ کہیں اور نکل رہی ہے. ایک تو کام نہیں کر رہے, اوپر سے ابا کے سارے پیسے غلط چیزوں میں لگا رہے ہو جس کے ابا خلاف ہیں. چرس پی رہے ہو اس سے بیٹھ کے, ہیروئن پی رہے ہو, کچھ اور کر رہے ہو. اب ابا چھوڑے گا آپ کو؟ ابا کہہ رہے بیٹا تو گیا کہاں؟ ابا وہ میں گٹکے کی دکان پہ بیٹھا ہوں. چل تو ایسا کر, تو نالائق ہے, میں دوسرے بچے کو بھیج رہا ہوں, تو گٹکے پہ ہی بیٹھا رہے. جو پیسے میں نے تجھے پکڑائے تھے نا وہ دوسرے کو بھیج رہا ہوں, وسیم کو بھیج رہا ہوں, وسیم کو پکڑا دے پیسے. تو آ ذرا, میں تجھے دیکھتا ہوں, تو گھر میں آ خالی. اب پیسے فی الحال فوراً کس کو دے؟ وسیم کو دے. اور وسیم کو بھیج دیا آپ نے. اب وسیم جب وہاں گیا بھائی کے پاس, لا بے پیسے دے. بھائی کہہ رہا ہے وہ تو میں کھا چکا ہوں, میں تو کلفی کھا رہا تھا اس سے بیٹھ کے, گولے گنڈے کھائے میں نے, کلفیاں کھائی ہیں, گٹکے کھائے ہیں, پیسے تو ختم. پہلے ابا نے کیا کہا تھا, تو بیٹا گھر سے آ پھر دیکھ میں کیا, گھر میں آ پھر دیکھ میں کیا کرتا ہوں. اب ابا کیا کہے گا؟ گھر میں نہیں آنا بیٹا, اب تو وہیں گٹکے کی دکان کے پاس ہی زندگی گزار. زیادہ مسئلہ کرے گا جائیداد سے بھی آگ کر دوں گا. ہم لوگ کا شمار یہ تیسری قسم کے بچے میں ہوتا ہے, سمجھ رہے؟ اللہ میاں نے ہمیں بھیجا, ہم اپنی مرضی سے دنیا میں نہیں آئے. ایک کام اللہ نے ذمے میں لگایا کہ تمہیں اس لیے بھیج رہا ہوں, اور پھر زاد راہ بھی دنیا میں اچھی زندگی گزارنے کے لیے جو خرچہ پانی چاہیے تھا وہ بھی تھوڑا نہیں بے تحاشا دے دیا اللہ نے. تو اللہ نے ہمیں کس کام کے لیے بھیجا؟ پیغمبروں پر ایمان لے کر آؤ اور پیغمبروں کی تعلیمات کو فالو کرنا شروع کر دو. پیغمبر نے کہا یہ کام کر لو تو کر لو, کہا کہ یہ کام مت کرو تو اس کام کو چھوڑ دو. یہی آزمائش ہے. لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے اس لیے ہمیں بھیجا, اللہ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے کہ تم عمل کیسا کر رہے ہو, اچھا عمل کر رہے ہو یا برا عمل کر رہے ہو. اچھا کرو گے واپس جنت میں لے آؤں گا, برا کرو گے جہنم کی آگ میں تمہیں ڈال دوں گا. ہم نے کیا کیا؟ ہم دنیا میں آئے اور اس کے بعد بھول گئے کہ ہمیں کس کام کے لیے بھیجا گیا تھا. کیوں؟ ہمارے دماغ میں یہ ہے ہی نہیں کہ ہمیں اللہ نے بھیجا ہے. ہم کہہ رہے ہم تو خود بخود پیدا ہو گئے, ہم خود بخود دنیا میں کچھ بھی نہیں ہوتا بھائی. اللہ نے اپنے ارادے سے ہمیں پیدا کیا ہے.
اب ہماری مثال اسی بچے کی طرح ہے کہ جس کو ابا نے انڈے لینے کے لیے بھیجا اور پیسے بھی دیے, رکشے کا کرایہ بھی دیا, اور بچہ وہ سارے پیسے کیا کر رہا ہے, گٹکے میں اڑا رہا ہے, تو ابا کو کتنا غصہ آئے گا. اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا اور بے تحاشا وسائل دے دیے کہ کام تمہارا یہ ہے کہ تم گناہ سے بچو گے اور فرض فرائض واجبات پورے کرو گے, جو کام تمہارے ذمہ لگایا, آخرت کی تیاری ہم نے. اور پھر اللہ نے وسائل کیا دیے, آسمان سے بارشیں برسائیں, زمین سے تناور درخت پیدا کیے, کھجور انگور کے باغات پیدا کیے, ہر سال کے 12 مہینے ہمارے ہاں پھل پیدا ہوتے ہیں, 12 مہینے. ہم نے کیا کیا, یہ سارے وسائل استعمال کر کے جو اللہ نے کام لگایا تھا اس کام کے علاوہ ہر کام میں پیسہ استعمال کرنا شروع کر دیا ہم نے. تو اللہ پوچھے گا نہیں کہ میں نے جو جوانی دی, میں نے جو وسائل دیے, آنکھ دی, ناک دی, کان دی, اور جتنے بھی وسائل دیے اور نعمتیں دی, یہ کدھر خرچ کر رہا ہے بھائی تو بیٹھ کے, پوچھے گا نہیں اللہ تعالی. آپ اس کو اڑا رہے ہو اسنوکر میں, ڈبو میں, فلموں میں, ڈراموں میں, فضول قسم کے قصوں میں, کہانیوں میں. اللہ میاں نے بھی کہا کہ جیسے باپ جب بچے کو بھیجتا ہے نا, کہتے ہیں بیٹا آئے گا تو ادھر ہی نا رات سونے کے لیے, 2 دن باہر گزار لے گا, 3 دن گزار لے گا, ادھر ہی آئے گا نا, تب یہ سے پٹے گا پھر تو. ابا کو جا کے کوئی کہنے لگے کہ ابا وہ جس کو آپ نے انڈے لینے کے لیے بھیجا تھا اس نے تو سارے پیسے گٹکے میں اڑا دیے. ابا جب پاورفل ہوتا ہے تو ابا آستین چڑھاتا ہے, کہتا ہے بیٹا جائے گا کہاں, آئے گا تو یہی نا. کتنے بچے گھر سے بھاگ جاتے ہیں, 1 مہینے 2 مہینے 3 مہینے بعد پریشان ہو کے پھر آ جاتے ہیں, کہتے ہیں ایک دفعہ پٹ لو, یہ زیادہ اچھا ہے, روزانہ فٹ پاتھوں پہ سونے سے بہتر ہے. تو ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو اللہ بھی بالکل اسی انداز میں دھمکیاں دیتا ہے, تمتعوا, اڑا لو مزے, فإن مصيركم إلى النار, آنا تو جہنم کی آگ میں ہے نا, تم نے جاؤ گے کہاں, کتنا عرصہ زندہ رہ لو گے. الی المصیر, آنا میری طرف ہے. بار بار اللہ نا قرآن میں کیا کہتا ہے, آنا کہاں ہے, میری طرف. مرجعکم الی اللہ, لوٹنا کہاں ہے, اللہ کی طرف. کہیں لوٹنے کا لفظ, کہیں آنے کا لفظ, کہیں ٹھکانے کا لفظ. ٹھکانا میرے پاس ہی ہے. کوئی ہے دنیا میں ایسا جو مرے نہیں ہے بھائی, انڈے لینے گیا تھا اور جاتا ہی چلا جا رہا ہے, کوئی ہے دنیا میں ایسا؟ گیا ایسا گیا کہ جاتا ہی چلا گیا. ہی ایونٹ ایسا ایونٹ کہ ایونٹ ہی ایونٹ, جایا ہی جا رہا ہے, جایا ہی جا رہا ہے. جہاں بھی چلے جاؤ, قرآن کہتا ہے اینما تکونوا, اڑے اڑا لے مزے بھائی, تو بھول جا, اسنوکر میں, ڈبو میں ٹائم گزار لے, تاش کے پتوں میں ٹائم گزار لے, ویڈیو گیم میں, پب جی میں ٹائم گزار لے. ایک زندگی ملی ہے, دوبارہ نہیں ملے گی. بس یہ بتا دو, جو مرضی کر لے, کھا لے خربوزے بھی, یہ سارے میں نے تجھے چیزیں دی تھی نا, زیادہ راہ, رکشے کا کرایہ بھی, اڑا دے, ساری نعمتوں سے فائدہ اٹھا لے. کیا کر لے گا تو, کہاں جائے گا؟ یا معاشر الجن والانس, اے جنات اور انسانوں, ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا, زمین آسمان کی حدود سے ذرا باہر نکل کے دکھاؤ, طاقت ہے تو نکل جاؤ. رہو گے تو اسی کائنات کے اندر نا, کائنات سے کہاں باہر جا سکتے ہو جہاں اللہ کی حکومت ہے. تو اللہ کہتے ہیں نکل جاؤ بھائی تو. جیسے ابا کیا کہہ رہے, کوئی محلے کا کوئی ہو نا, بڑا دادا ہو, وہ پورا اس کا علاقہ ہے اور چاروں طرف سے بیریئر لگایا ہوا اس نے, اور آپ اس کی بدماشی سے بچ کے جا رہے ہو, کہے گا جائے گا کہاں بیٹا, ہے بھائی, ہے تو ہمارا علاقہ نا, کہاں چلا جائے گا. اللہ میاں بھی اسی انداز سے بات کر رہے ہیں کہ تو کائنات کی وسعتوں سے نکل کے تو دکھاؤ, کدھر نکلے گا تو, ہے تو ہمارے ایریے میں ہی. پوری کائنات کس کا علاقہ ہے, اللہ کا. دنیا میں اس سے بڑا بے وقوف کوئی ہو سکتا ہے جو اللہ سے بھی آگے نکلنے کی کوشش کرے؟ ہم اور آپ کہاں اللہ سے بھی آگے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں یہ اسلام مولویوں کا مذہب ہے. وہ بھائی مولوی تو بیچارہ, وہ تو اللہ کی بات آپ تک منتقل کر رہا ہے, یہ اس کا دین تھوڑی ہے. آپ عمل کرو نہ کرو, وہ مولوی خود عمل کرے نہ کرے, اس کا نہ آپ سے تعلق نہ اس سے, اس کا کس سے تعلق ہے, اللہ سے. تو بھائی جب بھی گناہ کا خیال آئے نا, فوراً سوچا کرو ابا نے بھیجا کہاں تھا,
انڈے لینے کے لیے, اور تو کر کیا رہا ہے, وہ پیسوں سے گٹکے کھا رہا ہے بیٹھ کے. ابا نہیں چھوڑے گا تو اللہ کیسے چھوڑے گا بھائی, اللہ کیسے چھوڑے گا؟ اللہ بھی پوچھے گا تجھے کہاں کس کام کے لیے. یہ تو انٹرٹینمنٹ ہے درمیان میں, جب سفر میں ہم جا رہے ہوتے ہیں تو چپس بھی چل رہی ہوتی ہے, برگر بھی چل رہے ہوتے ہیں, یار ٹرین ذرا اسٹیشن پہ رکی ہے, 2 بوتلیں لے آ یار. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا بھائی؟ جب ہم سفر پہ, منزل ہے پشاور جانا ہے, منزل ہے کہاں جانا ہے, یہاں سے پشاور. جیسے ہماری منزل ہے جنت, ہم نے کہاں جانا ہے جنت, اس میں منزلیں آ رہی ہیں, آزمائشیں آ رہی ہیں, ان کو پورا کرتے ہوئے آپ کھا پی بھی لو, اللہ نے منع نہیں کیا, حلال چیزوں سے لطف اندوز ہو. جیسے ہم جا رہے ہیں بھائی پشاور, تو کوئی ٹرین میں لٹک کے سفر کرتا ہے, کوئی اکانومی کلاس میں بیٹھ جاتا ہے, کوئی بزنس کلاس میں بیٹھ جاتا ہے, ایسا ہی ہے نا. کوئی لیٹ کے جا رہا ہوتا ہے, کسی کو پاؤں رکھنے کی جگہ ملتی ہے, لیکن سب کا ہدف کیا ہوتا ہے بھائی؟ وہاں ابا نے جو پیسے دیے ہیں نا مجھے پشاور جانے کے لیے دیے, وہاں نانی کا گھر ہے, ان سے مل کے آؤ, عید ان کے ساتھ گزارو. اب کسی کے پاس وسائل کم ہیں وہ بھی لطف اندوز ہوتا ہے, وہ کم لطف اندوز ہوتا ہے. کسی کے پاس وسائل زیادہ ہیں وہ زیادہ لطف اندوز ہوتا ہے. اب جس کے پاس وسائل زیادہ ہیں وہ کیا کر رہا ہے جی, ملتان اسٹیشن پہ لے آ بھائی, ایک برگر لے آ یار, یا پراٹھے مل رہے ہیں ذرا پراٹھے لے آ یار, یہ لے آ وہ لے آ. اب اس کو مزہ اتنا آنا شروع ہو گیا ملتان کے, اس کو سوہن حلوہ اتنا اچھا لگا, اسٹیشن پہ ہی اتر گیا, حلوہ کھا رہا ہے. اب ٹرین پونپ پونپ کر رہی ہے, چل رہی ہے, لوگ بلا رہے ہیں آ جا, کہہ رہے ہیں میں کیوں آؤں, یہاں حلوے میں مزہ اتنا آ رہا ہے, اتنا ٹیسٹی حلوہ ہے, تو ذرا ڈرائیور کو جا کے کھلا. ڈرائیور کہے گا مجھے بھی جاب سے نکال دو, کہ بھائی میرا ہدف پشاور ہے, چلتے چلتے کھا لوں گا, اس کے لیے رکوں گا نہیں. اگلی ٹرین آ رہی ہے, پلیٹ فارم خالی کرنا ہے, تو چلتے چلتے کھا لو بھائی جتنا ہے. جب ٹرین چل رہی ہے, عقل مند کیا کرے گا, حلوے کا ڈبہ خرید کے, پاکستانی تو بغیر پیسے دیے بھی لے چلتے ہیں کہ ابھی چل رہی ہے تو کون پوچھے گا, وہ سیٹ پہ بیٹھ کے کھائے گا. یار سفر جو منزل ہے نا اس میں خلل نہیں ہے, چلتے چلتے جو ہو جائے. اور اگر نہیں خرید سکتا چھوڑ دے گا وہاں پہ, چھوڑو یار پشاور پہنچ کے نانی کے گھر گاجر کا حلوہ کھائیں گے, وہ سچی مچی کا حلوہ ہوگا. یہ تو اسٹیشنوں پہ تو پتہ نہیں حلوے بھی کس قسم کے مل رہے ہوتے ہیں. تو اللہ میاں نہیں بولا ہے کہ یہ جو تمہیں دنیا کی انٹرٹینمنٹ ہے نا, یہ سارا چائنا کا مال ہے جو تمہیں مل رہا ہے. اصل کہاں ملے گا؟ جنت میں. اس کے سائیڈ افیکٹ بھی بہت ہیں. دنیا میں جو زیادہ مزے اڑا رہے ہیں, زیادہ ٹینشنیں بھی اسی کے ساتھ ہیں. تو سفر میں منزل کو ہدف بنایا جاتا ہے, راستے میں قیام طعام اور کباب بھی چلتا ہے, چپس بھی خرید کے کھا رہے ہوتے ہیں, ایسی ایسی اسٹیشنوں پہ آواز آ رہی ہوتی ہے, بڑا مزہ آتا ہے. اب تو وہ تو اب دیکھنے کو ہی نہیں ملتا منظر. ہم جب بچپن میں جاتے تھے نا, ہمارے سرگودا ہے نا, وہاں ہماری نانی رہا کرتی تھی, کیونکہ ہمارے نانا انڈیا سے مائگریٹ کر کے سرگودا چلے گئے تھے, تو ہم لوگ سرگودا جایا کرتے تھے. پرانی سڑی ہوئی ٹرینیں ہوا کرتی تھی, سپر ایکسپریس تھی اس دور میں, تو وہ 50-50 آیا کرتا تھا. اس میں ایک بڑا اچھا منظر دکھایا تھا ٹرینوں کا. بہت لیٹ ہوتی تھی ٹرینیں, بہت ٹائم لگتا تھا پہنچنے میں, اور اسٹیشنوں پہ بڑا مزہ آتا تھا. گرم انڈے اور بوتلیں اور کرارے پاپڑے اور ایسے مزے کی آوازیں آ رہی ہوتی تھی نا. جیسے ہی رکو آ کے, جیسی گاڑی رکتی تھی نا, چلتی کم تھی رکتی ویسے بھی زیادہ تھی. تو وہ 50-50 میں دکھایا کہ لاہور سے ٹرین میں بچے بیٹھے ہیں کراچی آنے کے لیے, گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے کے لیے. تو اس میں دکھایا کہ وہ بچے پینٹ پہن کے بیٹھے تھے, کراچی جب پہنچے تو بچے بڑے ہو چکے تھے اور ان کی پینٹیں چڑیاں بن چکی تھی, اتنے لمبے ہو گئے تھے نا وہ. آدھی زندگی ان کی ٹرین میں ہی گزر گئی. اور ایک جوان آدمی تھا, وہ بوڑھا ہو گیا تھا بیچارہ. تو کہتے ہیں جیسے ہی کراچی اسٹیشن پہنچا ہے, کھڑکی سے ہاتھ نکال کے کہتے ہیں بھائی کراچی آ گیا. انہوں نے کہا آ گیا, اور انتقال ہو گیا اس کا. تو اتنی لیٹ ہوتی تھی ٹرینیں. تو آپ جب سفر میں جا رہے ہوتے ہو, اسٹیشن پہ گرم انڈے کی آوازیں بھی آتی ہیں, اسٹیشن میں بوتلیں, کرارے پاپڑے اور جوس لے لو جوس اور پتہ نہیں کیا کیا. میں تو وہ پوری آوازیں نکال کے بھی نہیں دکھاؤں گا, لوگ میمز بنا دیتے ہیں, ورنہ میں بڑے مزے کی آوازیں نکالتا تھا. وہ بالکل اوریجنل ہم نے یاد کی ہوئی تھی وہ آوازیں. ایک W11 کے کنڈکٹر کی آواز ہم نے رٹی ہوئی تھی, جس طرح سے وہ بولتے ہیں نا, شیرسان آزم اللہ لوگ کیا لالو کیا لالو کیا, وہ بڑے اسٹائل سے ہے, وہ ابھی ہم یہاں نہیں نکال سکتے.
تو وہ کراچی والوں کو ہی اس کا مزہ ہے کہ جس طرح سے وہ مختلف اڈوں کی آوازیں نکالتا ہے نا کنڈکٹر، اور 4K اور 4J، یہ جو بسوں کے کنڈکٹر کی اپنا ایک مستی میں ہوتے ہیں، یہ کبھی بھی پوری تجوید کے ساتھ الفاظ نہیں بولتے، اور اسی طرح جو اسٹیشنوں پہ آوازیں ہوتی ہیں. خیر، تو اب آپ کو آواز آ رہی ہے گرم انڈے. آپ نے کیا کہ انڈے گرم مل رہے ہیں بھائی یہاں پہ؟ مجھے تو حکیم نے کہا ہے گرم گرم انڈے کھایا کرو، ڈاکٹر نے مشورہ دیا تھا. آپ گرم انڈے کھانے کے لیے اتر گئے، ٹرین چل رہی ہے، آپ کو انڈے کھانے میں بڑا مزہ آ رہا ہے. تو یہاں انڈے کھاؤ گے، پشاور پہنچ کے نانی سے ڈنڈے کھاؤ گے کہ عید کے دن تمہیں بلایا تھا، تو 4 دن لیٹ پہنچ رہا ہے وہاں پہ. تو ہماری بالکل سادہ سی اور آسان مثال دنیا میں یہی ہے. پیغمبر یاد دہانی کراتے ہیں. دیکھو اللہ نے ایک دفعہ ہمیں بتا دیا تھا، کافی تھا نا کہ تمہیں اس کام کے لیے بھیجا ہے. آدم کے ذریعے اعلان کروا دیا، کافی تھا نا. وہ نسل در نسل چلتا آتا. جیسے باپ نے ایک دفعہ بول دیا آپ کو بھائی تجھے ایمپریس مارکیٹ اس کام کے لیے بھیج رہا ہوں، کافی ہے نا. لیکن ابا بار بار یاد بھی دلا رہا ہے، دوسرے بندے کو بھیج رہا ہے، اس کو جا کے یاد دلاؤ تجھے اس کام کے لیے بھیجا ہے، گٹکے کی دکان پہ نہیں بیٹھ جانا. تیسرے کو بھیجا، اس کو یاد دلا تجھے میں نے ایمپریس مارکیٹ اس کام کے لیے بھیجا ہے، مہمان آنے والے ہیں، ایسا نہ ہو چرسیوں کے ساتھ بیٹھ جا ہے. بھائی میں کراچی میں انہی کی مثالیں دے رہا ہوں جن کے ساتھ کراچی کے لڑکے بیٹھتے ہیں. آپ بار بار کہنا نا گٹکے اور چرسی کی، بیٹھتے ہی انہی کے ساتھ ہیں. ڈبو پہ جا کے بیٹھ جائیں گے اور گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھ جائیں گے باہر گلی میں، یہی اور کہاں کوئی کسی سائنسدان کے پاس تھوڑی جا کے بیٹھیں گے. وہ کیا خیال ہے؟ یا کسی ڈاکٹر کے پاس جا کے بیٹھ کے اس سے پوچھنا شروع کر دیں. وہ تو ایسی فضول چیزوں میں جا کے بیٹھ رہے ہوتے ہیں. تو ابا نے بار بار یاد دہانی نہیں کراتا، لیکن اللہ نے کتنا رحم کیا، کیونکہ سزا بہت سخت رکھی ہے نا آخرت میں. اس لیے اللہ نے آدم علیہ السلام کو کہا کہ آپ ابا ہیں، آپ یاد دلائیں. پھر اللہ نے کہا جاتا ہے 1.25 لاکھ پیغمبر بھیجے ہیں جو ہر دور میں یاد دہانی کراتے رہے. پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کے بھیجا، لیکن علماء کو ان کا وارث بنا دیا کہ اب آپ کے بعد نبی نہیں آئے گا، لیکن علماء انبیاء کے وارث بن کے یاد دہانی کراتے رہیں گے. پھر اللہ نے تبلیغی جماعت نکال دی، وہ گھر گھر جا کے دروازہ کھٹکھٹا کے یاد دہانی کرا رہے ہیں. تو اتنے یاد دہانی کرانے والے کہ اتنا ابا بھی کسی کو یاد نہیں دلاتا کہ کس کام کے لیے بھیجا تھا. اللہ نے لاکھوں کروڑوں لوگ ہمیں یاد دہانی کرانے کے لیے بھیج دیے. یہ تو وہ ہیں جو لوگ ہیں جو ہمیں بتاتے رہتے ہیں یہ صحیح ہے، یہ کیا ہے، غلط ہے، یہ نہیں کرنا، یہ مقصد سے ہٹا دے گا. اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں جو یاد دہانی کراتی ہیں. تو یہ کام ہے جس کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اللہ دیکھنا چاہتا ہے اچھا کون کرتا ہے اور برا کون کرتا ہے. اچھوں کو جنت دے گا اور بروں کے لیے اللہ نے برا انجام رکھا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اسی ہدف کو سامنے رکھ کے زندگی گزارو. پھر اللہ نے ایک فائدہ، ایک اپنی رحمت سے ایک آپشن ہمیں یہ دے دیا کہ دیکھو آدم سے غلطی ہوئی تھی، کوشش کرو غلطی نہ ہو، گناہ نہ ہو. اگر ہو گیا فوراً توبہ کرو، توبہ کر کے گڑ گڑاؤ، اللہ کو مناؤ اور اللہ سے معاہدہ کرو آئندہ نہیں کروں گا. اللہ اس گناہ کو معاف کر دے گا. یہ اللہ کا شیطان سے مقابلہ ہے. شیطان طیش میں آیا تھا نا، شیطان جب طیش میں آیا، شیطان نے بولا میں اس آدم کو اور اس کی اولاد کو چھوڑوں گا نہیں، اس سے گناہ کرواؤں گا. اللہ بھی اب کو بھی غصہ آیا. اللہ نے بولا تو بڑے فارم میں آیا ہے، بدماشی دکھا رہا ہے میرے دربار میں، تو یہ سن لے کہ ان میں سے جس سے گناہ ہوا اور اس نے توبہ کر لی تو میں بھی معاف کر دوں گا اس کو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لہذا شیطان اس کوشش میں نہیں ہے کہ گناہ کروائے، شیطان اس کوشش میں ہے کہ گناہ پر قائم رکھے. اس کو پتا ہے گناہ کروانے سے بات نہیں بنے گی، کنٹینیو گناہ کرواتے رہنے سے معاملہ خراب ہوگا. توبہ نہیں کرنے دو اس کو. یہ مطلب نہیں ہے کہ اب آپ گناہ کریں تاکہ بعد میں توبہ کر لیں. حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ کہتے تھے کہ جو آدمی اس نیت سے گناہ کرتا ہے کہ میں توبہ کر لوں گا، وہ ایسے ہے جیسے اس نیت سے اپنے آپ کو زخمی کرے کہ میں بعد میں مرہم لگا کے علاج کر لوں گا. بھائی ایک زخم ہو جانا تاکہ علاج کر لے اور ایک زخم کرنا اس نیت سے تاکہ علاج کرے، دونوں میں بڑا فرق ہے. تو گناہ سے اپنے آپ کو بچاؤ، ہو جائے تو کیا کرو، اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے توبہ.